ایوری ون. تو ایک ایسی ڈرگ جو دنیا بھر میں لوگوں کی زندگی تباہ کر رہی ہے، اس کو استعمال کرنے والے لوگ زومبی بن جاتے ہیں. یہ ڈرگ اب تک ہزاروں لوگوں کی جان لے چکی ہے اور اس کا نام ہے زائلوزین. Xylazine, which is being cut into street drugs with deadly consequences. It's a deadly, skin-rotting zombie drug, heaping further misery on the drug addiction crisis in America. Across the United States, and there is no question that it Tranq is the street name for fentanyl laced with the animal tranquilizer Xylazine. تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1962 میں، جب ایک کمپنی نے اس ڈرگ کو بنایا تھا. اصل میں یہ کمپنی یہ نیند کی دوائی کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، لیکن اس پر پابندی لگا دی گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ دوائی انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اسے انسان کا نروس سسٹم بالکل خراب ہو کر رہ جاتا ہے. اب اصولاً تو اس دوائی کو وہیں پر ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں. یہ کمپنی واپس آ گئی اور جانوروں کے استعمال کے لیے اب اس کو شروع کیا گیا. اس کا لائسنس لے کر اس کے بڑے جانوروں جیسے کہ گھوڑوں کو دوائی کے طور پر انجیکشن دیا جاتا تھا. اس کو لگانے سے جانوروں کے درد میں کچھ حد تک کمی ہو جاتی تھی، لیکن مسئلہ تب ہوا جب یہ دوائی ایک نشہ بننا شروع ہو گئی. ایک ایسا نشہ جس نے ہزاروں زندگیاں خراب کر کے رکھ دیں، جو انسان کو زومبی بنا سکتی ہے اور بے شمار لوگوں کی جان لے چکی ہے. دراصل یہ ڈرگ غیر قانونی طریقے سے امریکہ کی گلیوں میں بکنا شروع ہو گئی اور اس کی قیمت کم تھی، اور یہی وہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ نشہ کرنے والے لوگ جو جانتے تھے کہ وہ اپنی زندگی خود برباد کر رہے ہیں، وہ اس ڈرگ کو خریدنا شروع ہو گئے. یہ ڈرگ انسان کے دماغ کی ایکٹیویٹی اور بلڈ پریشر، ہارٹ ریٹ کو بالکل طور پر لو کر دیتی ہے. لیکن اس کو زومبی ڈرگ کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص اس ڈرگ کا استعمال کرتا ہے وہ زومبیز کی طرح نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے چلنے کا سٹائل، ان کا چہرہ، سب کچھ. لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی. دراصل اس ڈرگ کا استعمال کرنے والوں کے جسم میں سڑنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی ان کے جسم کو کوئی اندر سے کھا رہا ہوتا ہے، ان کے جسم میں زخم بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی زخم آہستہ آہستہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان بھی زومبیز کی طرح لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ڈرگ انسان کے ٹیشوز کو گلانا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے اس کو زومبی ڈرگ کہا جاتا ہے. آخر میں یا تو انسان مر جاتا ہے یا پھر اس کو اپنے ہی جسم کے کسی حصے کو کٹوانا پڑتا ہے. امریکہ کی سڑکوں پر جب کچھ لوگوں کی عجیب و غریب حرکتیں دیکھی جانے لگی اور ان میں کچھ حد تک اضافہ ہو گیا تو میڈیا نے بھی اس بات کو اٹھانا شروع کر دیا، اور تب جا کر یہ پتہ چلا کہ کیسے غیر قانونی طریقے سے اس ڈرگ کو لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے. ریسنٹلی انگلینڈ میں بھی ایک ایسا ہی کیس سامنے آیا تھا جہاں ایک آدمی کی اسی ڈرگ کو استعمال کرنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی. یعنی یہی وجہ ہے کہ دنیا میں کئی ملک اس کو روکنے کے لیے اقدامات بھی کر رہے ہیں. امریکہ میں اس کو ایک خطرہ قرار دے کر اس پر مکمل طور پر بین لگا دیا گیا ہے. وہاں پولیس کو بھی خبردار کر دیا گیا ہے کہ اس کو بیچنے والوں کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا استعمال مکمل طور پر رک گیا ہے. امریکہ اور کئی دوسرے ملکوں میں اس ڈرگ کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اپنی زندگیاں لوگ برباد کر رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس ڈرگ کا استعمال دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ اس کا شکار بنتے جا رہے ہیں اور اس کا عادی ہوتے جا رہے ہیں. ایسے لوگ نہ صرف اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملیز کا بھی جینا حرام کر دیتے ہیں. ڈرگ اب پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن چکا ہے. بس اللہ سب کی حفاظت کرے.